توجہ دو. پہلا سبق کھولو دروس اللغہ کا. پہلا صفحہ یاد کر لیا کل کا سبق؟ پوچھوں میں؟ فریاد بھائی بتاؤ آپ، حاذا مفتاحن کیا معنی ہے اس کا؟ یہ چابی ہے. ٹھیک. حاذا سریر، آہستہ چلو بھائی آہستہ. یہ وہ ہے، بیڈ ہے. حاذا کتابن، یہ کتاب ہے. بہت اچھا. زینب آپ بتاؤ، حاذا مسجدن. یہ مسجد ہے. حاذا کرسی، یہ کرسی ہے. بہت اچھا. وید بھائی آپ بتاؤ، حاذا قلمن. یہ قلم ہے. ٹھیک. اب میں اردو بولتا ہوں، آپ نے عربی بنانی ہے. ذکی بھائی آپ بتاؤ، یہ چابی ہے، اس کی عربی بناؤ. هذا مفتاح. آپ بتاؤ وید بھائی، یہ دروازہ ہے. ضروری تھوڑا بتائیں جہاں هذا باب. دکانیں ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھا. چلو آپ دیکھو اگلا صفحہ، اور اگلے صفحے کا جو سبق ہے نا، وہی میں نے آپ کو بورڈ پر لکھ کر بھیجا ہے. ما حاذا، آج کا ہمارا سبق کیا ہے؟ ما حاذا. حاذا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ. اگر کسی کی طرف ہم نے اشارہ کرنا ہے تو کچھ الفاظ اس کے لیے مخصوص ہیں جن کے ذریعے سے ہم اشارہ کرتے ہیں. تو اگر کوئی سامنے ہے تو ہم کہیں گے حاذا، یہ. ٹھیک. تو ابھی تک ہم نے وہی جملے بنائے، حاذا کتابن، حاذا قلمن، حاذا مسجدن. ٹھیک ہے. دور ہے تو اس کے لیے ذالکا آتا ہے، وہ میں نے آپ کو کل سمجھایا تھا. لیکن ذالکا والا سبق ابھی ہمیں نہیں پڑھنا ہے. ابھی ہمارا سبق حاذا ہی کا چل رہا ہے. تو حاذا میں اگر ہم نے کوئی خبر دینی ہے، کوئی بات کہنی ہے، تو ہم کہیں گے حاذا مسجدن، یہ مسجد ہے. حاذا قلمن، یہ قلم ہے. لیکن اگر ہم نے سوال کرنا ہے تو سوال کرنے کا کیا طریقہ ہے حاذا کے استعمال کے ساتھ؟ تو اس کے استعمال کا طریقہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بورڈ پر لکھ کر بھیجا ہے. تو جو فوٹو بھیجا ہے اس کی طرف دیکھیں. ما حاذا، ما کا معنی ہے کیا، حاذا یہ. ما حاذا، یہ کیا ہے. اس کا ترجمہ آتا ہے یہ کیا ہے. لیکن اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک کنفیوژن ہو سکتی ہے. وہ کیا؟ آپ نے تمرین الصرف میں جو گردان یاد کی ہے وہ کیا ہے؟ ما فعلا، اس نے نہیں کیا. ما ضربا، اس نے نہیں مارا. وہاں پر ما کا معنی ہے نہیں، اور یہاں پر ما کا معنی ہے کیا. اب اس ما کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں جو آپ آگے چل کے پڑھیں گے، لیکن فی الحال آپ دو ہی قسمیں ذہن میں رکھیں. ایک ما کو کہتے ہیں ما نافیہ. وہ ہوتا ہے کسی چیز کے انکار کرنے کے لیے، کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے، کہ نہیں نہیں، یعنی نہیں کا معنی پیدا کرتا ہے. اس ما کو کہتے ہیں ما نافیہ. اور دوسرا ہوتا ہے ما استفہامیہ. ما استفہامیہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہاں پر. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم سوال پوچھتے ہیں اور اس کا معنی نکلتا ہے کیا. ٹھیک ہے. جو ما یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ما کون سا ہے؟ ما استفہامیہ، اور اس کا معنی کیا ہے؟ کیا. اگر ہم نے کسی کو سوال پوچھنا ہے تو ہم شروع میں ما لگا دیں گے، معنی نکل جائے گا کیا، پھر آگے ہم اپنی بات بولیں گے. جیسے ابھی تک آپ پڑھ رہے تھے حاذا کتابن، یہ کتاب ہے. لیکن اسی کے شروع میں اگر ما استفہامیہ لگا دیں تو وہ سوال بن جائے گا. حاذا کتابن تھا، ما حاذا کتابن، تو کیا ہو گیا؟ کیا یہ کتاب ہے؟ ٹھیک ہے. یا پھر ہم نے ڈائریکٹ سوال پوچھنا ہے، ما حاذا، یہ کیا چیز ہے. اب دیکھو اس بورڈ کی طرف آپ دیکھو، پہلے لکھا ہے میں نے سوال پوچھنے کا طریقہ. اس میں لکھا ہے حمزہ، صرف حمزہ ہے، دکھ رہا ہے. اس کے بعد ہے ما، اس کے بعد ہے حل. یعنی یہ سوال پوچھنے کے الگ طریقے،
الگ الگ طریقے ہوتے ہیں عربی میں. جملے کے شروع میں کہیں پر حمزہ لگ جاتا ہے، کہیں پر ماں لگ جاتا ہے، کہیں پر حل، اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں، اینا، کیفا، بہت سارے آپ عربی میں آپ پڑھیں گے. لیکن فی الحال جو یہاں پر سبق ہے وہ صرف حمزہ اور میم کا ہے. حمزہ سے بھی ہم سوال کر سکتے ہیں، حمزہ شروع میں لگا کر، اسی طریقے سے ماں لگا کر بھی ہم سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک. اب دیکھو نچلی لائن، جواب دینے کا طریقہ. سوال کرنے کے طریقے میں ہم کیا کریں گے؟ جملے کے شروع میں حمزہ لگائیں گے یا ماں لگائیں گے؟ حمزہ کیسے لگائیں گے؟ احاذا کتابن، کیا یہ کتاب ہے؟ یا پھر ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہو گئے سوال کرنے کا طریقہ ہو گیا. اب دیکھو جواب دینے کا طریقہ، اس میں نے لکھا ہے نعم اور لا. نام بھی لکھا ہے اور لا بھی لکھا ہے. تو جب ہم سوال کرتے ہیں آ کے ذریعے سے، حمزہ کے ذریعے سے، تو تب جواب دیا جاتا ہے نام یا لا کے ذریعے سے. ٹھیک. اور نیچے دیکھیں، ایک بار نچلی لائن دیکھ لو. جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں تو سوال ماں کے ساتھ، جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں تو سوال ماں کے ساتھ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آن کر. جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں تو سوال ماں کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ چیز کیا ہے. اب میں نے کسی کو پوچھنا ہے یہ کیا ہے، جیسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں واٹ از دس، یہ کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پوچھ رہے ہیں. تو اسی طریقے سے عربی میں ہم ماں کے ذریعے سے سوال کریں گے. ماں ہاذا، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا، ہم پوچھیں ماں ہاذا اشارہ کر کے، یہ کیا ہے. اور میں نے کہا تھا ہاذا اس میں اشارہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم اشارہ کرتے ہیں. تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اشارہ کر کے پوچھیں گے یہ کیا ہے، تو ہم عربی میں کیا کہیں گے؟ ماں ہاذا. یعنی ہاذا سے پہلے ماں لگائیں گے، نہ کہ آ لگائیں گے. آ کب لگاتے ہیں؟ جب ہم جانتے تو ہیں لیکن ہمیں اس کے بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں یہ وہ چیز ہے بھی یا نہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک بلڈنگ بنی ہے، ہمیں لگ رہا ہے یہ مسجد ہے، لیکن شک ہے کہ ہو سکتا ہے مسجد نہ ہو، کسی کا گھر ہو. تو وہاں پر ہم نے آ کا استعمال کرنا ہے. وہاں کیا کریں گے؟ ہمیں لگ رہا تھا مسجد، ہم نے نماز پڑھنے جانا ہے، لیکن ہم سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ یہ مسجد ہے یا گھر ہے؟ احاذا مسجدن. ہاذا مسجدن کا معنی تھا یہ مسجد ہے. آ شروع میں لگا دیں گے تو سوالیہ جملہ بن جائے گا، کیا یہ مسجد ہے؟ احاذا مسجدن، کیا یہ مسجد ہے؟ یعنی جس کے بارے میں ہمیں شک ہے اس کے شروع میں سوال کرنے کے لیے ہم آ لگائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حقیقت میں یہ چیز کیا ہے. اور جس کے بارے میں ہمیں بالکل پتہ نہیں تو ہم وہاں پر آ نہیں لگائیں گے، بلکہ وہاں پر ہم ماں لگائیں گے. ماں ہاذا، یہ کیا ہے. سمجھ گئے؟ ٹھیک. نیچے دیکھو، مثبت جواب کے لیے نام، منفی جواب کے لیے لا. اب کسی نے سوال کیا ہم سے کہ احاذا مسجدن، کیا یہ مسجد ہے؟ اب ہم نے اس کو جواب دینا ہے، تو کیسے دیں گے جواب؟ جواب نام کے ذریعے سے دیں گے یا لا کے ذریعے؟ یس ہو گیا نام، نو ہو گیا لا. ٹھیک ہے. نام کا معنی ہوتا ہے ہاں، یس. لا کا معنی ہوتا ہے نہیں. ٹھیک. تو جواب ہم نام یا لا کے ذریعے سے دیں گے. لیکن کب؟ جب سوال کیا جائے گا آ کے ذریعے سے، تب جواب دیا جائے گا نام یا لا کے ذریعے سے. اگر سوال ہو رہا ہے ماں کے ذریعے سے تو پھر ہم نے جو جواب دینا ہے، دیکھو میں نے ایرو دیا ہے، وہ کیا ہے؟ ماں کا جواب ہم نے دینا ہے جملہ خبریہ سے. جملہ خبریہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال سمجھنے کے لیے کہ جس میں ہم نے خبر دینی ہے. ماں سے سوال کیا تو اب ہم اس کو خبر دیں گے، اطلاع دیں گے پوری کہ کیا ہے یہ. مثال ماں ہاذا، کسی نے ہم سے یہ پوچھا تو اب ہم نے اس کو پوری خبر دینی ہے. ہم اس کو نام یا لا سے جواب نہیں دیں گے. ہم کیا کہیں گے؟ ہاذا مسجدن، یہ مسجد ہے. بن گیا جملہ خبریہ. یعنی مکمل اس کو خبر دی جانی چاہیے ماں کے سوال میں. ٹھیک. لیکن آ کے سوال کے جواب میں نام یا لا سے کام چلانا ہے ہم نے. اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ نام کے بعد وہی جملہ دہرائیں گے جو آپ نے سوال میں پوچھا ہے. جیسے کسی نے پوچھا احاذا مسجدن، کیا یہ مسجد ہے؟ تو جواب دیں گے، اگر ہے مسجد تو کہیں گے نعم، پہلے کہیں گے نعم، ہاں مسجد ہے. اور اس کے بعد وہی ہم دہرائیں گے، ہاذا مسجدن، ہاں یہ مسجد ہے. نعم ہاذا مسجدن، ہاں یہ مسجد ہے. اور اگر نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ لا. تب ہم لا کے ذریعے سے جواب دیں گے، لا نہیں. تو اگر نہیں ہے تو لا کے ذریعے سے، اور ہاں ہے تو نام کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. چلو اب دیکھو کتاب کی طرف. کتاب کی طرف دیکھو، ما ہاذا والا سبق کتاب کی طرف یہ. ابھی تک جو ہم نے سبق پڑھا تھا پہلے صفحے میں، اس میں صرف جملہ خبریہ تھا.
خبر دی جا رہی ہے کسی چیز کے بارے میں. لیکن آج کا جو سبق ہے وہ سوال اور جواب کرنے کے بارے میں ہے. کیسے ہم نے سوال کرنا ہے، کیسے جواب کرنا ہے. ٹھیک ہے، دیکھو ابھی تک میں نے آپ کو ایسے ہی سمجھایا. اب کتاب کی طرف دیکھو. میں نے کہا تھا کہ سوال کرنے کے لیے شروع میں ہم یا ماں لگائیں گے یا آ لگائیں گے. اب دیکھو پہلا جملہ ماں ہاذا، ماں ہاذا، ہاذا مانا ہے یہ، لیکن ماں لگا دیا تو سوال ہو گیا ماں ہاذا یہ کیا ہے. ٹھیک، کسی بھی چیز کے بارے میں ہم نے پوچھنا ہے تو ہم پوچھیں گے ماں ہاذا یہ کیا ہے. یعنی جس چیز کو ہم جانتے نہیں ہیں، جیسے میں نے بورڈ کے ذریعے سے آپ کو بتایا کہ جس چیز کو ہم بالکل نہیں جانتے ہیں اس کا سوال ماں کے ذریعے سے کریں گے. ماں ہاذا یہ کیا ہے. تو سامنے دکھ رہا ہے آپ کو کیا ہے، گھر بنا ہوا ہے. تو آپ کیا جواب دو گے؟ آپ کہو گے ہاذا بیتن. ٹھیک، آگے اس کا جواب لکھا ہوا بھی ہے. گھر کے بعد دیکھو ہاذا بیتن. اسی طریقے سے دوسری لائن اہاذا بیتن، کیا یہ گھر ہے. اب دیکھو پہلے والا جو سوال ہے وہ سوال کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا چیز ہے، تو اس کے جواب میں کہا گیا، اس کو بتایا گیا یہ گھر ہے. لیکن دوسرا جو سوال کیا جا رہا ہے، سوال کرنے والے کو شک ہے کہ یہ گھر ہے یا نہیں ہے، تو وہ آگ کے ذریعے سے سوال کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ احاذا بیت، کیا یہ گھر ہے. جواب دیا نعم، ہاں. اس کے بعد وہی جملہ جو سوال میں تھا ہاذا بیتن وہ دہرایا، ہاذا بیتن آ نکال کے نام کے بعد ہاذا بیتن، نام، ہاں، ہاذا بیتن یہ گھر ہے. تو اب جب آپ نے پریکٹس کرنی ہے، سوال جواب کرنے ہیں ایک دوسرے سے، تو اسی طریقے سے آپ جواب دو گے. کوئی بھی سوال کوئی آپ میں سے پوچھے گا، جیسے گھر کی عربی آپ کو آتی ہے تو گھر کی عربی لے لو بیتن، تو سوال کرو پہلے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ما ہاذا، تو جواب دینے والا کہے گا ہاذا بیتن. لیکن اگر سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے احاذا بیتن، تو جواب دینے والا کیسے جواب دے گا؟ پہلے کہے گا نام یا پھر کہے گا لا، جو بھی ہے. تو یہاں پر چونکہ گھر ہے تو اس لیے ہم کہیں گے نعم، ہاں. اس کے بعد دوبارہ وہی جملہ دہرانا ہاذا بیتن، ہاں یہ گھر ہے. ٹھیک، نیچے دیکھو ما ہاذا یہ کیا ہے. آگے قمیص کا نقشہ بنا ہوا ہے تو جواب دیں گے ہاذا قمیصن. پھر نیچے احاذا سریرن، کیا یہ کرسی ہے. جواب لا، نہیں. اس کے بعد پھر کہا ہاذا کرسی، یہ احاذا سریرن، کیا یہ بیڈ ہے. تو جواب میں لا، چونکہ یہ بیڈ نہیں ہے، آگے نشان کیا بنا ہوا ہے، وہ کرسی کا نشان بنا ہوا ہے. لہٰذا آپ جو جواب دو گے وہ لا کے ذریعے سے. اگر سچ کا جواب دینا ہے، ہاں بات صحیح ہے، تو نام کہیں گے. اور اگر سوال کرنے والے کا سوال ہی غلط ہے، وہ پوچھ رہا ہے کرسی کو احاذا سریرن، کیا یہ بیڈ ہے، تو جواب دیں گے لا یہ بیڈ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، جو ہے وہ بتاؤ. ہاذا کرسی، یہ کرسی ہے. اس کے بعد احاذا مفتاحن، کیا یہ چابی ہے. اب دیکھو سامنے یہ چابی ہے، چابی تھوڑی ہے، یہ تو قلم ہے نا. تو کہو گے پہلے لا، نہیں، پھر کہو گے ہاذا قلم، یہ قلم ہے. ٹھیک، نیچے ما ہاذا یہ کیا ہے، نشان بنا ہوا ہے آگے ستارے کا. تو جواب ہم دیں گے یہ ستارہ ہے. ستارے کی عربی آتی ہے نجمن، تو آپ جواب دو گے ہاذا نجمن، یہ ستارہ ہے. ٹھیک، ہو گئی ایک تمرین. اس کے بعد نیچے والی تمرین نمبر 1 2 3 ان کو رہنے دو، بس یہی والا سبق رکھو، ما ہاذا والا سبق. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دوسرے سے سوال جواب کرنا ہے. وہ آپ ابھی کرو گے، ایک دوسرے سے پوچھو گے کہ کیا یہ گھر ہے. جواب دینے والا جواب دے گا ہاں یا نہیں، کچھ بھی دے سکتا. اگر اس نے کہا ہاں تو پھر جواب میں وہی بات دہرانی پڑے گی جو سوال میں تھی. کیا کہ سوال کرنے والے نے کیا تھا ہاذا بیتن، جواب دینے والا کہے گا ہاں. اس کے بعد پھر کہے گا ہاذا بیتن یہ گھر ہے. لیکن سوال کرنے والے نے پوچھا احاذا بیتن، لیکن آپ کہنا چاہتے ہو کہ نہیں یہ گھر نہیں ہے، لا، تو لا کہو گے. اس کے بعد اسی بات کو نہیں دہراؤ گے، اس کے بعد اس بات کو دہراؤ گے جو حقیقت میں ہے. گھر نہیں تھا بلکہ مسجد تھی، تو آپ کیا کہو گے لا، پھر کہو گے ہاذا مسجدن، یہ مسجد ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سارے سوال اپنے حساب سے آپ سوال اٹھاؤ گے، پھر اس کا جواب دیا جائے گا. ٹھیک، چلو پہلے اس کا سبق دیکھ لیتے ہیں تمرین الصرف کا، پھر اس طرف روکتے ہیں. تمرین الصرف تو گردانے کر کے لائے ہو آپ لوگ؟ اس میں کوئی بات جو سمجھ نہ آئی ہو پوچھ سکتے ہو. ایسی بات جو پوچھنا چاہو سوال پوچھ سکتے ہو، پھر تمرین الصرف کی طرف بڑھیں.
اللہ پاس میں ہے. چلو تمرین الصرف کا کیا سبق تھا؟ فعل ماضی معروف منفی کی گردان تھی. ٹھیک ہے، مثبت کی گردان آپ پڑھ چکے. فعل کتب، اب کون سی گردان تھی؟ منفی کی گردان. ما فعل، ما کتب، ما نصر. ٹھیک ہے، ما لگانے سے مثبت سے منفی بن جاتا ہے. کون؟ فعل ماضی جو آپ نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی گردان آپ کو بولا تھا یاد کر کے لانا، تو کر کے لائے ہو یاد؟ ما فعل کی گردان روہت بھائی یاد کیے؟ سناؤ ما فعل کی گردان. میں آج گھر آیا ہوں تو میں تاکہ میرا فون فون پہ تو اس لیے میں نے دیکھ پایا. چلو فریاد بھائی آپ سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما فعل، ما فعلا، ما فعلوا، ما فعلت، ما فعلت، ما فعل، ما فعلت، ما فعلت، ما فعلتن، ما فعلت، ما فعلنا. بہت اچھا. ٹھیک، یہ کون ہے؟ ردا ہے کوئی اور ہے؟ یہ نیچے ردا نے جوائن کیا ہے آج؟ اچھا آپ ہی ہو. سناؤ. یہ کہاں پہ ہے؟ وہ تو نرمال میں پوری ہو جائے گی. ذہن کو پوری جانا بس ادھر کیا کریے. یہ بالکل کیوں ہو سکتی ہے؟ کتنے چلتی ہے اس کی چلتی وہ ہر وقت کھلا رہتا. ہن غنہ نون ما فعلتن. بہت اچھا. ٹھیک ہے، آگے ترجمہ اور سیغے بھی یاد کیے ہیں؟ میں پوچھوں؟ سیغے پوچھوں بتاؤ گے؟ چلو ٹھیک ہے، تیار رہو گے سارے، کسی سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. فریاد بھائی آپ بتاؤ. ما نصرت، ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے. نصرہ، کتبہ، سجدہ، یہ ذہن میں ہوگا. ان سب کا ترجمہ تبھی آپ سیغہ بتا سکو گے. تو اس لیے اوپر کہا تھا میں نے ترجمہ اچھے سے یاد کر لینا. بتاؤ فریاد بھائی، ما نصرت کون سا سیغہ ہے اور معنی کیا ہے؟ کیا ہے ما نصرت؟ میں نے مدد نہیں کی. بہت اچھا، میں نے مدد نہیں کی. سیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر مؤنث مخاطب. متکلم. ہاں متکلم میں ہوں نا. ٹھیک ہے، بہت اچھا. آپ بتاؤ زینب، ما کتب تو کون سا سیغہ ہے؟ معنی کیا ہے؟ آج میں نہیں کر پائی، اگلی بار کر کے دوں گی. کون سا سیغہ ہے؟ گڈی لگے نال کرو کرو اگے کرو پیچھے ٹرک نال لگ جاؤ. نہیں دے سیل نہیں جا پیچھے تو ابھی چائے کو کہتے چلے گئے. سیغہ کون سا ہے؟ ما کتب تو. وہ کہہ رہی ہے آج یاد نہیں کیا کل. اچھا اچھا ٹھیک ہے، آواز کٹ کے آ رہی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ تو ضروری ہے نا یاد کرنا. اگر ہم آگے بڑھ جائیں گے رہ جائے گا تو پھر فائدہ نہیں نا. تو اس لیے ان سیغوں کو اچھے سے یاد کرو، ترجمہ کرو اور سیغے بتاؤ. تو یعنی اس میں آپ نے ایک تو سیغے کی پہچان بتانی ہے، کون سا ہے، تثنیہ کا ہے، جمع کا ہے، مذکر کا ہے، مؤنث کا ہے، مخاطب کا ہے، متکلم کا ہے. یہ ہو گیا سیغہ بتانا. اور معنی اس کا ٹرانسلیٹ بتانا. نیچے ان جملوں کی عربی بناؤ، تو اس کی عربی بھی بنانی ہے. اب چلو آپ نے اگر یاد نہیں کیا تو کل کے لیے آپ کو لکھنے کا سبق ہے سب کو. کل آپ سب نے یہ لکھ کر لانے ہیں. لکھ کر لانے سے اور زیادہ مضبوط اور پکا ہو جائے گا. تو دونوں تمرینیں لکھو گے یا ایک ہی لوگے؟ ایک ہے عربی سے اردو بنانی اور ایک کی اردو سے عربی بنانی ہے. چلو آپ عربی والی لے لو، صرف ترجمہ کرو اور صیغے بتاؤ. ما فعلتم،
ما نصرتو ما کتبتو، ایک سائڈ ان کو لکھتے جاؤ گے، ٹھیک ہے، عربی والے کو ایک سائڈ، پھر لائن کھینچ لو گے، دوسری طرف بیچ میں صیغے لکھو گے اور اس کے آگے معنی لکھو گے، ٹھیک ہے، ما فعلتم ایک طرف لکھ لیا، آگے صیغہ لکھ لیا، کون سا صیغہ ہے؟ ما فعلتم جمع مذکر مخاطب، ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب نے نہیں کیا، تم سب مردوں نے نہیں کیا، اسی طریقے سے سارے لکھو گے۔ ما طلبنا کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم کا، ٹھیک، ہم نے طلب نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو یہ کام آپ کرو گے۔ ایک تمرین الصرف کا جو کام ہے، ایک تو یہ لکھ کر لاؤ گے کاپی پر، یہ لکھنے کا کام ہے، اور یاد کرنے کے لیے نیچے والی جو تمرین ہے یہ بھی یاد کرو گے۔ یہ اہم سبق کل کے لیے آپ کا، کہ گردان تو آپ نے یاد کی، لیکن صیغے اور معنی یاد کرنے ہیں، اور جو آگے دو تمرینیں ہیں تو ان تمرینوں میں سے ایک کو لکھ کر بھی لانا ہے اور دوسری کو یاد کر کے لانا ہے، تو یاد اس کو بھی کرنا ہے دوسری کو بھی، لیکن لکھنا صرف ایک کو ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو آج کا سبق تھا وہی کل کے لیے ہے، لیکن کم سے کم اس کو پکے سے یاد کر کے لانا۔ اور دوسرا یہ کہ جو پیچھے آپ نے مثبت کی گردان پڑھی ہے ان گردانوں کو پھر سے ریپیٹ کر لینا، تاکہ کل جب نیا سبق شروع ہو تو کم سے کم یہ مثبت اور منفی کی جو گردانیں ماضی کی آپ کو اچھے سے یاد ہو، پھر ہم مضارع کی گردان آگے شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کو میں نے یہ کہا، اس کا دوسرا سبق تھا دروس اللغہ کا، اس میں آپ نے ایک دوسرے سے سوال کرنے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھنے ہیں، اور کل جب میں پوچھوں گا تو پھر اس میں ہچکچاہٹ اور اٹک نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ نے مشق کی ہوگی پھر کل آپ کو کوئی دقت نہیں آئے گی، اس لیے آپ دروس اللغہ کی کتاب کھولو اور اس میں ایک دوسرے سے سوال کرو، اور سوال دونوں کتابوں سے ہونا چاہیے۔ جو آج کا سبق دیا ہے ما ھذا اھذا کتاب، اس میں آپ سوال کرو گے اور جواب دینے والا ضروری نہیں ہے صحیح ہے جواب دے، البتہ جملہ صحیح ہونا چاہیے۔ جیسے کسی نے پوچھا اھذا کتاب، جواب دینے والا کہے گا نعم، پھر کہنا ہے ھذا کتاب، یا اگر اس نے لا سے جواب دیا ہے کہ لا، تو جب لا کہہ دیا پھر اس کے بعد ھذا کتاب نہیں کہے گا، لا کے بعد کہے گا ھذا مسجد، ھذا بیت، کچھ اور کہے گا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے سوال جواب کرنے ہیں۔ تو مجھے اجازت دو، میں اس ٹائم سفر میں ہوں، تو اس لیے جو ہے کہ آپ حضرات کے ساتھ جوائن نہیں کر سکتا، تو تھوڑا بہت آپ کو سبق بتا دیے۔ اس ٹائم میں نروال ٹرک اڈے میں ہوں جہاں سب سے زیادہ جام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ لوگ جو ہے کہ آپس میں مشق کر لو، تو باقی